دوستوں آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ گیا ہے، اور جو شخص بھی ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن کو پھیر دیتے ہیں، اس کے تمام نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لی، تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کر، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی کی بھی حاجت کرے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر اس رات کا، اس دن کا انتظار کیا ہے، کیونکہ جو بندہ ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح رب کے 2 ناموں کی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے 41 بار قرآن پاک کی سب سے لاڈلی ترین سورت یہ بھی پڑھنی ہے۔ اللہ والو، یہ اتنے پاکیزہ اور ایسے طاہر وظیفے ہیں کہ جب آپ لوگ ان مسترد اعمال کو کرنا شروع کریں گے تو اللہ والو، اللہ ایسی مدد بھیجے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ دوستو، جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے نا، تو رب کریم آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے، اور آپ کے دشمن سے آپ کی مدد کو کرواتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا ہو بس، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بہت وسیع و عریض ہیں۔ اللہ والو، آج کل کی اس فانی دنیا میں جو لوگ ہیں، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کے گھر میں قلت آ جاتی ہے، وہ لوگ ادھار لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز غربت سے، تنگ دستی سے مکمل خاتمہ ہوگا، برکتیں دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گی۔ ہماری زندگی کو اگر باغور جائزہ لیا جائے تو 90% جو ہمارے مسائل ہیں وہ پیسوں کے ہی ہیں۔ شادی کرنی ہے، پیسہ چاہیے، گھر خریدنا ہے، پیسہ چاہیے، اگر آپ کو حج اور عمرے کے سفر کے لیے بھی جانا ہے تو اس کے لیے بھی پیسے درکار ہیں، بہن کی شادی یا بیٹی کی شادی، ہر چیز میں پیسہ درکار ہے۔ اگر اچھی جگہ رشتہ بھی کرنا ہے تب بھی آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو ہی پیسے دیکھ کے کوئی باپ اپنی بیٹی کو آپ کو دے گا، اور اگر آپ لوگ پیسے والے نہیں تو غریب گھر کی بیٹی چاہے کتنی ہی خوبصورت اور 5 وقت کی نمازی کلامی ملانی کیوں نہ ہو،
پھر بھی اس کو وہ اپنے گھر کی بہو نہیں بناتے۔ اللہ والوں، آج کے اس پرفتن دور میں آپ لوگوں کو اس خاص عمل کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور آج ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات ہے۔ یہ آخری موقع آپ کو فراہم کر رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو۔ انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آج جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ آزمودہ عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والو، آج کل ہر گھر کے مسائل پیسے سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پیسے پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ آپ کے کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہک کی وجہ سے پریشانی ہے، بڑے بڑے آپ لوگوں کو پروجیکٹس یا آرڈرز نہیں مل رہے، دکان پر بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ دکان کے ایکسپنس کرایہ دینا بھی محال ہو رہا ہے، تو آج اس خاص عمل کو اپنی دکان پر بیٹھ کے پڑھو۔ انشاءاللہ العزیز رحمتوں کا نزول آپ کی دکان پر ہوگا۔ بس اس وظیفے کی ایک خاصیت ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کنڈیشن کے مطابق مقصد آپ نے توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، موبائل میں بھی لگے ہوئے ہیں، یا آپ کی آنکھوں کے سامنے موبائل چل رہا ہے، یا آپ لوگ ادھر ادھر دیواروں کے کلروں کو دیکھ رہے ہیں، گھاگوں کو دیکھ رہے ہیں، اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، رب کی محبت میں گم ہو کر آنکھوں کو بند کر کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ کھو کر اس وظیفے کو پڑھو گے، اتنی جلدی رب کی مدد ملے گی، ایسی مدد ملے گی کہ یقین کریں آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہوں گے۔ آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ ان میری ماؤں بہنوں کے لیے تحفے سے کم نہیں جو پریشان ہیں، جو اتنی زیادہ پریشان ہیں کہ وہ دکھ درد تنگ دستی کے باوجود اپنے گھر میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں، سسرال میں تانے سنتی ہیں۔ آج میری ان تمام بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس عمل، اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا شوہر آپ کے سسرال، اپنے سسرال آ کر آپ کو لے کر جائے گا۔ اللہ والو، یہ اتنا جادوئی اور کرامتی وظیفہ ہے کیونکہ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے، یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ صرف ایک بار کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جو وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، وہ ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کریں، نیت کر کے پڑھیں، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر پڑھیں، جس طریقے سے وظیفہ بتایا جائے، جس طرح تعداد میں بتایا جائے، جس وقت میں پڑھنے کا کہا جائے اس وقت میں پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو وظیفوں کا ضرور فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، سب بے صبرے ہیں۔ ہم ویڈیو کو اسپیڈ سے تیز کر کے کاٹ کاٹ کر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ڈرامہ یا کوئی مووی یا فلم تھوڑی چل رہی ہے، یہاہ تو آپ لوگ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا منصوبہ سن رہے ہیں، رب کو راضی کرنے کا وظیفہ سن رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، رب کے صفاتی ناموں کو پڑھا جا رہا ہے۔ سوچے تو صحیح کہ یہ وقت آپ کے لیے کتنا خاص ہے۔ اس وقت آپ کی طرف فرشتوں کی توجہ ہے اور رحمتوں کا نور آپ پر آیا ہوا ہے، کیونکہ جہاں پر بھی محفل ہو، جہاں پر بھی نعت خوانی ہو، اللہ رب العزت کا فضل اس جگہ پر اترتا ہے۔ ہم ساری رات بھی یقین کریں اپنی شارٹس دیکھتے ہوئے، ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھنے میں ہمیں الکسی آتی ہے، شیطان بھڑکاتا ہے۔ اللہ والوں، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی کا گزارا گیا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ آج کے دن آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ 41 بار 41 ٹائمز پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ بیمار ہیں، بیماری اتنی ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔
اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ اتنا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہتا، میں ان لوگوں کی غربت پر بات کر رہا ہوں جو لوگ انڈیا، پاکستان اور اس طرح کے دیگر غریب ممالک میں رہتے ہیں، آج جو سمجھتے ہیں کہ ہم نسل در نسل غریب ہیں، ہم گھر کے کھانے کو پورا نہیں کر سکتے، ہم کیسے امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک بار اس وظیفے کو میرے کہنے پر کرو۔ اگر آپ مقروض ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ دروازے پر آ کر پورے محلے کے سامنے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، فون پر گالیاں نکالتے ہیں، آپ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، مقروض ہو، قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھو، قرض بھی اتر جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنی عزتوں سے نوازے گا کہ جو لوگ آپ کو تانے دیتے تھے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنے کروڑوں کا قرض کیسے اترا۔ صرف اس بات کو جانیں کہ یہ مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا حل بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آج آخری جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ رب العزت کی یہ لاڈلی تسبیح 41 بار پڑھیں، منگتا بھکاری فقیر بن کر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، آپ کی آخرت بھی آسان ہوگی۔ اس وظیفے کی خاص بات ہی یہی ہے کہ اس سے آپ کو دنیا بھی ملتی ہے اور آپ کو آخرت بھی ملتی ہے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اولاد کے تانے سن سن کر تھک چکی ہیں، اچھے سے اچھے مہنگے اسپتالوں میں ڈاکٹر سے چیک اپ اور مہنگے ٹیسٹ بھی کروا لیے، بہت زیادہ گرم دوائیاں بھی کھا لیں، اتنی دوائیاں کھا لیں کہ چہروں پر دانے اور الرجی کے اثرات آنے لگے۔ آج میری ان بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس وظیفے کو کریں، آپ کو اولاد نرینہ عطا ہوگی، ایسی پاکیزہ اولاد نصیب ہوگی جو کہ دین اسلام پہ چلے گی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ بس اس وظیفے کو پڑھیں اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ آپ اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو بھی اس کار خیر میں آپ کا حصہ شامل ہو سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ میری جس بہن بھائی کو جب وقت ملتا ہے، مناسب وقت دیکھ کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ دوستو توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ یہ موقع پورے 1 سال بعد ملتا ہے۔ اگر آپ نے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آخری جمعرات کے دن اس عمل کو نہیں کیا تو یقین کرے پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ یہ وقت ضائع مت کیجیے گا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ ہے، آخری جمعرات کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، جن کی محبت میں تو نے یہ پوری دنیا سجا دی، ہمیں بھی تو نے نبی پاک کی محبت میں ہی پیدا کیا۔ آج تجھے اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری ہر دکھ درد تکلیف کو دور کر دے، دل کی
تمام ہماری خواہشات کو پورا کر دے۔ میرے مولا جو لوگ بھی اس دعا میں جس ملک سے بھی شامل ہیں، میرے مولا ان کی اندرونی بیرونی تمام بیماریوں کو ختم کر دے، ریشوں سے بیماریوں کو زائل فرما دے۔ میرے مولا آخری ایام چل رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، میرے مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس رزق کو حاصل کرنے کے بعد وہ تیری عمرے کی اور حج کی ادائیگی کے لیے بھی جائیں۔ میرے مولا جو بچے اپنے ماں باپ کے گستاخ ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان بچوں کو نیک صالح کر دے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص میری بہنوں کو بھی اپنے گھر میں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام عورتوں کی، بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ایسے مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوستوں کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ عمل کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کا بہت ہی مستند وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ یہ آخری جمعرات کا دن ہے۔ یہ اتنا طاقتور دن ہے کہ جس مقصد کی نیت کر کے آج بیٹھو گے انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لوگ اگر بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں، اپنا ذاتی مکان مانگ لو۔ نوکری کے لیے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرتے ہو تو آپ لوگ کرو، انشاءاللہ بہترین رزق آپ کو ملے گا۔ شادی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو، آپ لوگ اپنی من پسند شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہو، قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ دنیا کی ہر شے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ نے صرف نیت کرنی ہے۔ اپنے لفظ میں نیت کریں، جو چاہتے ہیں مانگیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے کریں، قرض دار ہیں، مقروض ہیں، خلاصی کے لیے کریں، سکون اور برکت کے لیے کریں۔ آپ کے الفاظ آج اس چیز کا تعین کریں گے کہ آج آپ لوگ کس چیز کی کامیابی چاہتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے۔ اس نام کو اللہ الصمد کہتے ہیں۔ اللہ والو یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور بہت سے میرے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس سینکڑوں بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکان، کئی بڑے بڑے بنگلے، اور کہیں ان کا بڑا بڑا جو ہے وہ کاروبار ہے۔ اللہ والوں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ گننے کی فرصت نہیں۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ دوستوں یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے
बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े कारोबार अल्लाह ताला ने अता फरमा दिए हैं। दोस्तों, अल्लाह जिस पर बेनियाज हो जाता है फिर उसे मेहनत नहीं करना पड़ती, नौकरियां नहीं करना पड़ती, ठोकरें नहीं खाना पड़ती। वो घर बैठा है, अल्लाह उसको रिस्क देता चला जाता है। अगर आप भी अल्लाह की बेनियाजी से माला माल होना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तंगदस्तियां खत्म हो जाएं, आपके घर में भी सुकून और बरकत आ जाए, आपके कारोबार में भी तरक्की और कामयाबियां हो जाएं, तो आपने अल्लाह समद पढ़ना है। यह पढ़ने में आसान और बड़ा छोटा सा वजीफा है, लेकिन इसकी तासीर और ताकत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह से मांगने वाले बहुत कम हैं, लेकिन अल्लाह के खजाने भरे पड़े हैं। आज आपने अल्लाह समद को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह समद पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। दोस्तों, आप अल्लाह समद को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह समद को 11 बार पढ़ते दौरान आप अल्लाह से जो मांगेंगे, जितना मांग सकते हैं मांगते चले जाएं। मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा। मेरा रब लाइलाज बीमारियों से, परेशानियों से, तंगदस्तियों से निकालकर कामयाबी के आला मकाम पर ले आएगा। सिर्फ आपने 11 बार अल्लाह समद को पढ़ना है और अल्लाह समद को पढ़ते दौरान दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारनी है। दोनों कंधों पर फरिश्ते मौजूद हैं। जब वो नामे आमाल लेकर अल्लाह की हुजूर पेश होते हैं, अल्लाह समद का जिक्र पेश करते हैं, तो अल्लाह तकदीर के बनतालों को खोल देता है, तकदीर बदल कर रख देता है, नसीब को खोल कर रख देता है। दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार अल्लाह समद पढ़ते साथ ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अगर मेरे रब ने चाहा तो आपको जरूर मिलेगा। अल्लाह समद को 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने जो तस्बीह पढ़नी है, ये अल्लाह की लाडली तस्बीह है। इसे पढ़ते साथ ही फकीरी भी बादशाही में तब्दील हो जाती है। इसे पढ़ते दौरान ही बंदा कारोबार चल पड़ता है। जो उसका कारोबार ठप हो चुका है, वो कारोबार फिर दोबारा बुलंदियों तक पहुंच जाता है। अल्लाह इतना रिस्क, इतनी मालो दौलत, इतनी कामयाबियां अता फरमाता है कि इंसान खुद हैरान हो जाता है कि अल्लाह को मनाना इतना आसान है। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह है। ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ये फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम है, कुरान मजीद में हजारों 6666 कमोबेश आयतें हैं, सबसे अफजल जिक्र किया है, तो बताया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सबसे अफजल जिक्र है। अगर तराजू के एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह को रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पड़ले में, दूसरे हिस्से में बेशुमार तस्बीहात और वज़ाइफ को रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह वज़न में भी भारी है, फजीलत में भी भारी है, तासीर और ताकत में भी भारी है, अफजलियत में भी भारी है, कबूलियत में भी भारी है। इसलिए आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये तस्बीह पढ़ते दौरान अल्लाह करीम से थोड़ा नहीं मांगना। जो आपके ख्वाब हैं, आप समझते हैं कि काश मेरे पास भी गाड़ी होती, काश मेरा भी ऐसा घर होता, मेरा भी बड़ा कारोबार होता, तो दोस्तों आपके
جو بھی ख्वाब हैं, आज एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़ते ही इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। सिर्फ आपने एक तस्बीह पढ़नी है और आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। आपने गिड़गिड़ा कर तड़पते हुए अल्लाह से मांगना है, आंखों में आंसू लिए मांगना है, जिद करते हुए मांगना है। मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। अल्लाह वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये तस्बीह गरीबियों के लिए, तंग दस्तों के लिए, बीमारियों के लिए, लाचारों के लिए, बेसहारों के लिए, घरेलू नाचाकियों के लिए, कर्जदारों के लिए आज की ये तस्बीह जिस घर में पढ़ ली जाएगी उस घर में खुशियां खुशहालियां आने वाली हैं। पूरे साल के लिए कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। किसी भी तरह का मसला, परेशानी, मुसीबत आपके घर की तरफ मुंह नहीं करेगी। जिस घर में आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये तस्बीह पढ़ी जाएगी, अल्लाह वालों, रबीउल अव्वल का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते अब आखिरी अय्याम आ चुके हैं। आप लोगों ने लाजमी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। आप लोगों ने अल्लाह समद को पहले 11 बार पढ़ा, अब आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 100 बार पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की 100 दानों पर एक तस्बीह करनी है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी, ना ही अपने आंखें इधर से उधर आपने घुमानी है। तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह वालों, आज की ये खास तस्बीह उन मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों के लिए तोहफे से कम नहीं, जो मकरूज हैं, जो कर्जदार हैं, जो बेशुमार परेशानियों के बोझ तले दबे हुए हैं। आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह से खजाने लूट लो, अल्लाह से पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम करा लो, मनपसंद मुरादें पूरी करवा लें, घर के हालात को बेहतर बना लें। अब आपने तीसरे नंबर पे क्या वजीफा पढ़ना है? पहले आपने अल्लाह समद पढ़ा, फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? ये अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना है। अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह आपको रिस्क और दौलत की कामयाबी अता फरमाए तो जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद फरमाता है और शुक्र करने वाले की माल से, जान में, इज्जत में, आबरू में बरकतें, वुसअतें अता फरमाता है। अल्लाह फरमाता है तू शुक्र करता जा, मैं तेरे लिए रिस्क के बेहतरीन जराए पैदा करता रहूंगा। जो नाशुक्री करता है उस पर नेमतें तमाम हो जाती हैं, उस पर नेमतें ख़त्म हो जाती हैं। और जो शुक्र करता है, बेशक आपके पास गाड़ी नहीं, मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। आपके पास गाड़ी नहीं, आप कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने चाहा तो मेरे पास गाड़ी नहीं, लेकिन तू चाहेगा तो गाड़ी मेरे पास आ जाएगी। लेकिन तेरा शुक्र है मेरे हक में भी बेहतर नहीं, इसलिए मेरे पास गाड़ी नहीं। इस तरीके से आप करें, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं इसी साल आपके पास गाड़ी आ जाएगी। अगर आपके पास मकान नहीं है, इस तरीके से दुआ करें, गारंटी के साथ कहता हूं इस साल ही आप लोग अपने जाती मकान के मालिक बन जाएंगे। ये तवक्कुल है, ये शुक्र है, और शुक्र करने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद करता है। जो बंदा शुक्र करता है वो अल्लाह पाक का पसंदीदा बंदा बन जाता है। एक माँ का अगर कोई लाडला हो और वो माँ से ख्वाहिश करे तो माँ अपना तन मन धन सब बेचकर अपने उस बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। तो अल्लाह वालों, सोचें कि ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज के दिन आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी हाजात को पूरी करवा सकते हैं। अब आप लोगों ने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब आप लोग अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर लें, उसके बाद आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अल्लाह वालों, ये एक बड़ी ही खास सूरत है। इस सूरत को पढ़ने वाला यकीन करें बड़ी बड़ी बंदिशों से, बड़ी बड़ी रुकावटों से उसके नसीब बंद हो गए हों तो सब खुल जाते हैं। नसीब बंद अमूमन तौर पे तभी होता है जब अल्लाह पाक नाराज होता है,
یہ بہت سادی سی بات میں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ لاکھوں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر وہ طرح طرح کے کمنٹ کرتے ہیں کہ بندشیں نہیں ہوتی۔ بھائی بندش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا رزق خود بند کروا لیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، رب کو ناراض کرو گے رزق بند ہو جائے گا، بس یہ بات ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے آخر میں سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سورۃ الناس کو آپ لوگوں نے صرف 40 بار پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، پھونک مارنی ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ یہ آج کے 4 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آپ نے خود بھی کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ اس عمل سے ہر بندہ مستفیض ہو سکے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں کریے گا، ہو سکے تو چھوٹا موٹا صدقہ بھی ضرور کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔